الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید ولا تقولوا لمن يقتل في سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون صدق اللہ العظیم۔ روایتوں میں آتا ہے جنگ صفین کا موقع تھا، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ میدان کربلا والی جگہ سے گزرے۔ ابھی یہ واقعہ تو نہیں ہوا تھا، اس سے چند سال پہلے آپ جب وہاں سے گزرے تو آپ نے اس جگہ پر نماز فجر ادا فرمائی، پھر اس میدان سے مٹی کی ایک مٹھی بھری، اسے سونگا اور پھر درد بھرے لہجے میں کہا اوہ یہ وہ جگہ ہے جہاں ایک جماعت شہید کی جائے گی، وہ سب کے سب بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے واقعہ کربلا سے پہلے ہی اس میدان کے بارے میں اپنے ساتھیوں کو یہ خبر دے دی تھی کہ اس میدان کے اندر ایک جماعت کو شہید کیا جائے گا، اور ساتھ ہی آپ نے یہ خوشخبری بھی عطا فرما دی، فرمائے وہ جتنے لوگ اس میدان کے اندر شہید ہوں گے اللہ تبارک و تعالی سب کو بغیر حساب کے جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ تو میدان کربلا کے حوالے سے یہ تو ہم نے سنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو کیا شان عطا فرمائی۔ اب قرآن پاک کے اندر جو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے، وہ جتنے اس میدان کے اندر خوش نصیب امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر میں شریک تھے، آپ کے ساتھ مل کر انہوں نے یزیدیوں سے جنگ لڑی اور جام شہادت نوش کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں، شہیدوں کے بارے میں قرآن پاک میں کیا فرمایا؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، فرمایا جو اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں مارے جائیں، قتل کیے جائیں، انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء ولکن لا تشعرون، فرمایا بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کا شعور نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اندر شہید کی شان کو بیان فرمایا کہ راہ خدا میں لڑتے ہوئے جو آدمی فوت ہو جاتا ہے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیتا ہے، فرمایا کہ تمہارے شعور کے اندر بظاہر وہ دنیا سے چلے گئے، انہیں کفن پہنا دیا گیا، ان کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی، انہیں قبر کے اندر دفن کر دیا گیا، فرمایا نہیں، اصل کے اندر وہ شہید زندہ ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ قرآن پاک کی ایک اور آیت میں کیا فرمایا؟ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو اللہ کے راہ میں شہید ہو جائیں انہیں ہرگز مردہ خیال نہ کرنا۔ یعنی ایک تو ہے نا کہ ان کو مردہ کہنا، اس آیت میں کیا فرمایا؟ اپنے دل کے اندر ان کو مردہ کہنے کا خیال بھی نہیں لانا، یہ سوچ بھی اپنے دل میں نہیں لانی کہ وہ مردہ ہیں، وہ فوت ہو گئے، بلکہ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہمیشہ کی زندگی عطا فرما دیتا ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتے ہیں۔ ڈاکٹر اقبال کے یہاں پر کسی نے بڑے پیارے شعر لکھے ہیں شہید کے بارے میں، جو انہوں نے لکھے تھے، کہتے ہیں برتر از اندیشہ سود و زیاں ہے زندگی، ہے کبھی جان کبھی تسلیم جاں ہے زندگی۔ کہا کہ زندگی نفع اور نقصان کا نام نہیں ہے، سانسیں لیتے رہنا بھی زندگی ہے اور اللہ پاک کے نام پر سر کٹا دینا بھی زندگی ہے۔ ہم تو یہی تصور کرتے ہیں نا کہ بندہ زندہ ہے، سانسیں لے رہا ہے تو زندہ ہے، جب اس دنیا سے چلا جائے گا، فوت ہو جائے گا، اس کو قبر میں دفن کر دیا جائے گا تو وہ مردہ ہو جائے گا۔ بلکہ فرمایا کہ بعض اوقات راہ خدا میں اپنے سر کو کٹا دینا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رستے میں اپنی جان کا نذرانہ دے دینا، فرمایا یہ بھی اصل میں زندگی بن جاتی ہے۔ زندگی فقط یہ نہیں ہے کہ بندے نے یہ فائدہ اٹھایا، یہ نقصان اٹھایا، پھر آخر کے اندر دنیا سے چلے گئے۔ اگلے کیا شعر میں کہا؟ موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی، موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی۔ یعنی جو غافل دنیا دار لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب موت آ جاتی ہے بندے کی زندگی کا اختتام ہو جاتا ہے، فرمایا نہیں،
زندگی کا اختتام موت نہیں ہے، بلکہ موت وہ موڑ ہے جو بندے کو فانی دنیا سے نکال کر ہمیشہ کی زندگی میں منتقل کر دیتا ہے۔ بندہ اس فانی دنیا سے نکل کر جو ختم ہونے والی ہے، فنا ہونے والی ہے، آخر کار قیامت کے قریب آ کر اس نے ختم ہو جانا ہے۔ فرمایا اصل میں موت وہ موڑ ہے جو بندے کو اس فانی دنیا سے نکال کر ہمیشہ والی زندگی کے اندر داخل کر دیتا ہے۔ یہ ہے موت، اور مومن کے لیے تو ویسے بھی موت تحفہ ہے، اور شہیدوں کے لیے قرآن و حدیث کے اندر کتنی جو ہے وہ خوشخبریاں نبی کریم علیہ السلام نے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ آپ سنیے، واقعہ کربلا کا مشہور جو موقع ہے، آپ نے کئی بار یہ واقعہ سنا ہوگا۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، آپ فرماتے ہیں یزیدی لشکر نے ظلم پر ظلم یہ ڈھایا کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کے سر مبارک کو نیزے پر بلند کیا۔ ایک تو ظلم یہ تھا کہ آپ کو آپ کے ساتھیوں سمیت آپ کے اہل بیت سمیت شہید کر دیا، پھر دوسرا ظلم کیا کیا کہ آپ کے سر مبارک کو نیزے پر بلند کر دیا۔ فرمایا اور آپ کے سر مبارک کو نیزے پر بلند کر کے گلی گلی جو ہے وہ گھماتے رہے، اور آپ بیان کرتے ہیں کہ میں اس وقت گھر کی چھت پر کھڑا تھا جب امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک وہاں سے گزرا، میں نے اپنے کانوں کے ساتھ سنا امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک سے یہ آواز آ رہی تھی، قرآن پاک کی آیت تلاوت فرما رہے تھے، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ یہ قرآن پاک کی آیت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر جاری تھی۔ کب؟ جب آپ کا سر جسم سے جدا ہو چکا تھا، جب آپ کے سر کو نیزے پر بلند کر دیا گیا، اس وقت بھی آپ کے سر انور سے تلاوت قرآن جاری تھی۔ تو یہ اس چیز کا حقیقی ثبوت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رستے کے اندر جو اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے وہ شہید کہلاتا ہے، اور قرآن پاک کے حکم کے مطابق شہید کو مردہ کہنے کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ شہید زندہ ہوتا ہے، اسی لیے امام علی مقام کے سر نے بدن سے جدا ہونے کے باوجود قرآن پاک کی تلاوت کر کے زمانے کو یہ بتا دیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان بالکل حق اور سچ پر مبنی ہے۔ جب نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں شہید کے متعلق سوال ہوا، عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شہید کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ان کی روحیں سبز پرندوں میں ڈال دی جاتی ہیں، اور عرش الہی سے لٹکی ہوئی کندیلوں میں ان کی روحوں کو رکھا جاتا ہے۔ فرمایا یہ جب چاہتے ہیں جیسے چاہتے ہیں جنت کی سیر کرتے ہیں، پھر انہیں کندیلوں میں لوٹ آتے ہیں۔ اللہ پاک ان سے پوچھتا ہے تمہاری کوئی تمنا ہے؟ وہ عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ ہم جنت کی جہاں چاہیں سیر کر آتے ہیں، اس سے بڑھ کر اور ہمارے لیے نعمت کیا ہو سکتی ہے، اور ہماری تمنا کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ 3 مرتبہ شہیدوں سے یہ سوال کرے گا کیا تمہاری اور کوئی تمنا ہے؟ آخر کے اندر شہید کہیں گے باری تعالیٰ ہماری یہ تمنا ہے کہ ہم پھر دنیا میں جائیں، پھر تیری بارگاہ میں لڑتے ہوئے تیرے رستے کے اندر لڑتے ہوئے ہمیں شہید کر دیا جائے۔ یہ شہید ہونے وقت وہ شہید کو جو لذت ملتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جنت میں اس کا جو ٹھکانہ اس کو دکھا دیا جاتا ہے، وہ جو سرور اس کو ملتا ہے، تو یہ ایک شہید ہی ہے جو دنیا سے جانے کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ تمنا کرے گا کہ باری تعالیٰ مجھے پھر دنیا میں بھیجا جائے، میں تیرے رستے کے اندر لڑتے ہوئے اپنی جان قربان کر کے پھر تیری بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں۔ یہ ہے شہید کی شان، اور اللہ پاک نے یہ مقام اور مرتبہ شہید کو عطا فرمایا ہے۔ حضرت سیدنا ابو حسن تیمار رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس جگہ پر آپ کا سر مبارک دفن ہے، یہ بزرگ وہاں پر حاضری دیا کرتے اور وہاں پر جو ہے وہ ان کی خدمت میں رہا کرتے۔ آپ فرماتے ہیں کہ عادت مبارکہ ان کی یہ تھی کہ جب بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو کہتے السلام علیکم، تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک سے جواب یہ دیا جاتا وعلیک السلام یا ابو الحسن۔ ان کا نام ابو الحسن تھا، تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک سے وعلیک السلام یا ابو الحسن کے
الفاظ جو ہے وہ سنائی دیتے۔ آپ فرماتے ہیں ایک دن میں حاضر ہوا، سلام عرض کیا تو جواب نہیں آیا، بڑے حیران ہو کر میں واپس چلا گیا۔ دوسرے دن جب میں پھر حاضر ہوا، سلام کیا تو معمول کے مطابق مجھے جواب مل گیا۔ میں نے عرض کی یا سیدی کل جب میں حاضر ہوا تھا میں نے سلام عرض کیا تھا لیکن جواب نہیں ملا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو فرمایا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک سے آواز آئی، اے ابو الحسن کل اس وقت میں اپنے نانا جان نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ باتیں کرنے میں مصروف تھا، اس لیے آپ کے سلام کا جواب نہیں دے سکا۔ یہ ہے شہید کی شان، اور یہ ہے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کیسا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا کہ جب انہوں نے ایک دفعہ اپنی جان اللہ پاک کے رستے میں قربان کر دی، اپنے سر دھڑ کو جو ہے وہ راہ خدا میں قربان کر دیا، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ہمیشہ کی زندگی عطا فرما دی۔ اب ان کی قبر پر کوئی حاضر بھی ہو تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر مبارک سے اس کا جواب بھی دیتے ہیں۔ ایک دن حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اے جابر تمہیں تمہارے والد کے متعلق خبر نہ دوں؟ کیا فرمایا کہ اے جابر تمہیں تمہارے والد کے بارے میں خبر نہ دوں؟ حالانکہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کئی سال پہلے غزوہ احد میں شہید ہو چکے تھے۔ نبی کریم علیہ السلام نے جب یہ فرمایا تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ ضرور۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک جس سے بھی کلام فرمائے پردے سے کلام فرماتا ہے، مگر تمہارے والد سے بالمشافہ کلام کیا اور فرمایا اے میرے بندے مجھ سے جو مانگو گے میں تمہیں عطا فرماؤں گا۔ یہ شہید کی شان ہے کہ وہ جب شہید ہو کے اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے آگے کیا فرمایا؟ فرمایا تمہارے والد نے آگے سے جواب دیا اے اللہ پاک میری یہ خواہش ہے تو مجھے حیات عطا فرما تاکہ میں دوبارہ تیری راہ میں شہید کر دیا جاؤں۔ اب اس سے دو چیزیں بندے کو پتہ چلی، ایک تو شہید کی شان کیا ہے، اور دوسرا نبی کریم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا علم غیب عطا فرمایا ہے کہ کئی سال پہلے جو صحابی شہید ہو کر دنیا سے چلے گئے، نبی کریم علیہ السلام کو لفظ بہ لفظ یہ معلوم ہے کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا کلام کیا تھا اور آگے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کیا جواب عطا فرمایا تھا۔ اور غیب کیا ہوتا ہے؟ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے جو لوگ فوت ہو کے چلے گئے ان کے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ بالکل نہیں پتہ ہمیں، تو وہ قبر کی زندگی ہے، الگ ایک دنیا عالم برزخ ہے، ہمیں کوئی معلومات نہیں۔ لیکن نبی کریم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیب کا علم عطا فرمایا ہے کہ کئی سال پہلے شہید ہونے والے اپنے صحابی کے بارے میں ایک ایک لفظ کی خبر آپ نے عطا فرما دی تھی۔ یہ شان اپنے محبوب علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ اب شہید کی شان سنیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں منبر پر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں ثواب کی امید پر راہ خدا میں لڑوں، بہادری بھی دکھاؤں، پیٹھ پھیر کر بھاگوں بھی نہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے شہادت کا رتبہ عطا فرمائے تو کیا میرے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہاں تمہارے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے مگر قرض کی معافی نہیں ہوگی۔ یعنی جو اللہ پاک کے رستے میں اپنی جان کا نذرانہ دے دیتا ہے، شہید ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے، لیکن ایک چیز کے بارے میں خاص طور پر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پاک قرض کی معافی عطا نہیں فرمائے گا۔ جب تک قرض ادا کر کے دنیا سے نہیں جاؤ گے، فرمایا اس وقت تک اللہ تبارک و تعالی اس گناہ کی معافی نہیں عطا فرمائے گا۔ غور کریں، ایک تو شہید کی شان اس سے معلوم ہوئی حدیث پاک سے، اور دوسرا اس سے قرض کی اہمیت معلوم ہوئی۔ ہمارے ہاں اس بارے میں بہت غفلت جو ہے وہ لوگ برتتے ہیں، قرض لے لیا لیکن اب لیتے وقت تو منت سماجت بھی کر لیتے ہیں، یار تھوڑی سی مجبوری ہے پیسے دے دیں، اگلا بندہ جو ہے وہ دوستی کی بنیاد پر، رشتہ داری کی بنیاد پر، تعلق کی بنیاد پر پیسے دے دیتا ہے، لیکن جب واپس پیسے لینے کی باری آتی ہے تو اس وقت جو حال ہوتا ہے نا، الامان والحفیظ،
بعض लोग तो टाल मटोल करते हैं, यार आज दे देते हैं, कल दे देते हैं, पैसे मौजूद होते हैं लेकिन कर्ज वापस करने की नीयत ही नहीं होती। वो जज्बा ही नहीं होता कि यार अगर मैं कर्ज अदा किए बगैर दुनिया से चला जाऊंगा तो मेरा क्या बनेगा, ये सोच ही नहीं होती। आप गौर करें ना, शहीद को इतना बड़ा रुतबा अल्लाह पाक अता फरमा रहा है कि उसके सारे गुनाह माफ हैं, लेकिन फरमाया कर्ज की माफी नहीं होगी। नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक जनाजा लाया गया, अर्ज की या रसूल अल्लाह इस पर नमाज जनाजा अदा फरमा दें। फरमाया क्या तुम्हारे इस भाई पर कोई कर्ज तो नहीं है? अर्ज की या रसूल अल्लाह कर्ज तो है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं इसका जनाजा कैसे पढ़ूं, इसके ऊपर कर्ज है, मेरा जनाजा पढ़ाना इसको कोई फायदा ही नहीं देगा। अगर तुम में से कोई इसके कर्ज की जमानत लेता है तो मैं इसका नमाज जनाजा पढ़ा देता हूं। फिर एक सहाबी रसूल ने उनके कर्ज की जमानत ली तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने उनका जनाजा पढ़ाया। फरमाया अब मेरा जनाजा पढ़ाना भी इन्हें फायदा देगा। गौर करें कर्ज की कितनी अहमियत है, लेकिन बाज लोग तो सिर्फ देने में देर करते हैं ना, बाज तो बस दबा ही लेते हैं, उनका इरादा ही नहीं होता देने का, वो वापस ही नहीं करते। बंदा बार बार मांगता रहता है, आखिर में नाउम्मीद हो जाता है। अगर थोड़ा सा कमजोर है तो वो खामोश हो जाता है कि यार क्या कर सकते हैं, वगरना लड़ाई झगड़े और बात आगे तक निकल जाती है। तो इस हदीस पाक से हमें इस चीज की अहमियत मालूम होती है कि जो बंदा कर्ज अदा किए बगैर दुनिया से चला जाएगा ना, कल कयामत के दिन उसका मामला बड़ा सख्त होने वाला है। और यह हकूकुल इबाद का मामला है, और अल्लाह तबारक व तआला हकूकुल इबाद उस वक्त तक माफ नहीं फरमाएगा जब तक वो बंदा अपना हक माफ नहीं फरमाएगा। तो जिस बंदे को इस दुनिया में इतना जलील हम करके जाएंगे कि कर्ज ले लिया और उसको वापस करते हुए इतना जलील करेंगे, उसको चक्कर लगवाने, फिर आगे से उसको बातें सुनानी जैसे वो कोई मांगने के लिए हमारे पास आया हुआ है, तो इस तरह उसको जलील करेंगे तो वो कल क़यामत के दिन हमें माफ करेगा? जब एक एक नेकी की जरूरत होगी वो तो कहेगा कि मेरा थोड़ा और कर्ज भी दबा लेते, मैं और भी नेकी तुमसे ले लेता। तो इसलिए इस चीज की लाजमी हमें जो है वो फिक्र करनी चाहिए कि अगर हम अपना कर्ज किसी से लिया है और बगैर अदा किए दुनिया से चले गए तो हमारा क्या बनेगा। याद रखें, उलमा ने यहां तक लिखा है कि देखिए बंदा जिंदगी गुजार है, जिंदगी का पता नहीं है कि किस वक्त बंदा जो है वो दुनिया से चला जाए। अचानक हम सुनते हैं कि फला बंदा जो है हार्ट फेल हुआ, दुनिया से चला गया। फरमाया इस सूरत में बंदे को करना ये चाहिए कि जिससे कर्ज लिया हुआ लेन देन का मामला उसको बंदा लिख कर रखे, ताकि पीछे से उसकी औलाद को पता हो कि वाले साहब ने फला फला शख्स से कर्जा लिया हुआ है, ताकि उनके पास अगर पैसे मौजूद है तो कम अज कम उसका कर्ज अदा तो कर देना। ऐसे ही बंदा बगैर बताए चला जाएगा, उसका कर्ज अदा नहीं होगा तो वो कल क़यामत के दिन पकड़ा जाएगा, बड़ा सख्त मामला हो जाएगा। तो इसलिए इस चीज को हम जो है वो नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन कुरान और हदीस के अंदर इसकी बहुत सख्त जो है वो ताकीद भी बयान की गई है और कर्ज अदा ना करने की वईदें भी बड़ी सख्त बयान की गई हैं। तो इस तरफ हमें लाजमी तवज्जो देनी चाहिए। अब सुनिए, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आप इरशाद फरमाते हैं, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, नबी करीम अलैहि सलाम ने फरमाया जिसे राह खुदा में जख्म लगे वो रोजे क़यामत उस जख्म के साथ आएगा, उससे खून बह रहा होगा, उसके खून का रंग तो वही खून वाला होगा, लेकिन फरमाया उसके खून से मुश्क की खुशबू आ रही होगी। वैसे खून से खुशबू नहीं आती, बू आती है, लेकिन जो अल्लाह पाक के रास्ते में लड़ते हुए शहीद हो जाता है, फरमाया उसके खून से कल कयामत के दिन मुश्क की खुशबू आ रही होगी। और जैसे मैंने पहले अर्ज किया ना कि शहीद होने के बाद, दुनिया से चले जाने के बाद हम समझते हैं कि जिंदगी का इख्तिताम हो गया, ऐसा नहीं होता। आप गजा वालों को देखें ना, जो हमास वाले इसराइलियों से लड़ रहे हैं, अब लोग कहते हैं यार क्या फायदा हासिल हुआ, हमास अगर हथियार डाल दे तो हो सकता है कि इसराइली उनको बख्श दें। 50-60 हजार लोग शहीद हो चुके हैं, पूरा शहर मलबे का ढेर बन चुका है, क्या हासिल हुआ? तो उसका जवाब इसी बात के अंदर दिया गया है कि मुसलमान के नजदीक जिंदगी नफे और नुकसान का नाम नहीं है। असल जिंदगी वो है जो दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए लड़ते हुए बंदा गुजार देता है, और असल मौत वो है जो अल्लाह पाक के रास्ते में लड़ते हुए अपनी जान को बंदा कुर्बान कर देता है। ये उनका मकसद उनके पेश नजर है। या इज्जत की जिंदगी मिलेगी, आजादी मिलेगी, या इज्जत की मौत, शहीद होकर अल्लाह पाक के रास्ते में पेश हो जाएंगे। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ये सारे फरामीन उनकी नजर में है कि कैसे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने शहीदों के फजाइल बयान फरमाए हैं। नबी करीम अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं, हजरत मिकदाद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं
شہید کو اللہ تبارک و تعالی 6 خصوصی فضائل عطا فرماتا ہے جو کسی اور کو نہیں ملتے۔ نمبر 1، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اس کے خون کا پہلا قطرہ گرتا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ نمبر 2، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اسے جنت میں اس کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے۔ نمبر 3، فرمایا اسے عذاب قبر سے نجات دی جاتی ہے اور اسے قیامت کی بڑی گھبراہٹ سے محفوظ رکھا جائے گا۔ چوتھے نمبر پر فرمایا اسے ایمان کا حلہ اور لباس پہنایا جائے گا۔ پانچواں، فرمایا حور عین جو جنت کی سب سے فضیلت والی حوریں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ان کا نکاح فرمائے گا۔ اور چھٹے نمبر پر فرمایا اس کے عزیزوں میں سے، اس کے رشتہ داروں میں سے 70 افراد کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی شفاعت کو قبول فرمائے گا۔ شہید اپنے گھر کے 70 افراد کی جو ہے وہ بخشش کرے گا۔ نبی کریم علیہ السلام، اچھا اب ہم غور کرتے ہیں کہ یہ فضائل تو ہم نے سنے کہ شہید ہونے کے یہ فضائل ہیں، اللہ پاک یہ فضائل عطا فرماتا ہے شہید کو، لیکن ہم تو سویلین ہیں، ہم کوئی فوجی تو ہیں نہیں کہ غیر مسلموں سے لڑتے ہوئے شہید ہو جائیں، تو ہم یہ فضائل کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ یہ سوال بندے کے ذہن میں آتا ہے نا۔ تو یاد رکھیں نبی کریم علیہ السلام کا مبارک ارشاد ہے، فرمایا کہ جو سچے دل سے شہادت کی دعا کرتا ہے اگرچہ وہ بستر پر ہی مرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شہید کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ یعنی بندے کے دل کے اندر یہ سچی تمنا ہونی چاہیے کہ باری تعالیٰ مجھے موقع عطا کر، میں تیرے رستے میں لڑتے ہوئے اپنی جان جو ہے وہ قربان کر دوں۔ فرمایا اگرچہ وہ اپنے بستر پر ہی مر جائے، شہید نہ ہو، طبعی موت ہی دنیا سے چلا جائے، فرمایا پھر بھی اس کی اس نیت اور خواہش تمنا کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شہادت کا ثواب عطا فرما دے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا یہ معمول تھا کہ آپ روزانہ جو ہے وہ یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد حبیبک فی بلد رسولک۔ ترجمہ کیا ہے کہ اے اللہ پاک مجھے اپنے رستے میں شہادت عطا فرما اور اپنے حبیب علیہ السلام کے شہر میں مجھے موت عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول بھی فرمایا۔ اب لوگ سوچتے تھے کہ یار جنگ تو مدینہ کے جو ہے وہ بارڈر پر ہو رہی ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے دارالحکومت میں موجود ہیں، تو یہاں پر شہادت کیسے ہوگی؟ لیکن ان کی وہ دعا قبول بھی ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مدینہ کے اندر شہادت کی موت بھی عطا فرمائی۔ تو یہ ہمیں معمول بنانا چاہیے۔ کوشش ہوتی ہے کہ نماز کے بعد یہ دعا لازمی کی جائے، تو آپ بھی ایسی دعائیں، ایسی تمنا اپنے دل کے اندر ضرور رکھیں۔ اگر بندے کو یہ شہادت نہ بھی ملی تو اس تمنا کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مقام اور مرتبہ عطا فرما دے گا۔ اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک واجعل موتنا فی بلد حبیبک صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حضرت عمر فاروق کی دعا تھی، ہمیں بھی اس دعا کا لازمی جو ہے وہ مقبول بنانا چاہیے۔ دوسرے نمبر پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو میری امت میں فساد پھیلنے کے وقت میری سنت کو مضبوطی سے تھام لے گا، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شہید کا اجر عطا فرمائے گا۔ دوسری روایت میں فرمایا جو فساد امت کے وقت میری سنت پر چلے اس کے لیے 100 شہیدوں کا ثواب ہے۔ آج وہی دور ہے، فساد کا زمانہ ہے، لوگ جو ہے وہ مختلف فتنوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ آج کے دور میں اگر کوئی نبی کریم علیہ السلام کی کسی سنت کو تھام لیتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، تو اس فرمان کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ لیکن ہمارے یہاں معاملہ بالکل الٹ ہے، داڑھی رکھنا سنت ہے، اس طرف ہماری توجہ ہوتی نہیں ہے۔ امامہ پہننا یا دیگر سنتیں ہوتی ہیں، مسواک کرنا یا لباس کی سنتیں، دیگر ان چیزوں کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی۔ ہماری توجہ کس طرف ہوتی ہے؟ سوشل میڈیا پر اس وقت کیا چیز ٹرینڈنگ میں ہے، کون سا لباس اس وقت زیادہ استعمال ہو رہا ہے، کون سی مشرق کے اندر خبر رونما ہو گئی ہے، مغرب میں کون سا واقعہ ہو گیا ہے، اس وقت دنیا میں کیا چل رہا ہے، یہ ساری خبریں ہمارے پاس ہوتی ہیں، لیکن ہمارے معلومات نہیں ہوتی تو اپنے محبوب علیہ السلام کی سنتوں کی معلومات نہیں ہے۔ بحیثیت مسلمان جن چیزوں کی ہمیں معلومات ہونی تھی وہ ہمیں نہیں ہے، لیکن جن چیزوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، فضول چیزیں ہیں، ان کی طرف ہم جو ہے وہ اپنی توجہ بھی دیتے ہیں اور اس کی ہر طرح کی معلومات ہمارے پاس موجود بھی ہوتی ہے۔ تو یہ ہے بد نصیبی کہ نبی کریم علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ ایک سنت کو اگر کوئی تھامے گا نا فتنے فساد کے زمانے میں 100 شہیدوں کا ثواب ہے۔ اب شہید اپنی جان دے کر دنیا سے جاتا ہے، لیکن کسی کو بغیر جان دیے ہی 100 شہیدوں کا ثواب مل جائے
وہ اور کیا لینا چاہتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔